کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ایک بار پھر میں ڈاکٹر جمیل ناصر کرسچن تھیولوجیکل ریسرچ سینٹر اور دا چرچ آف پینتیکوسٹ کا پاسٹر ہوتے ہوئے آپ سبوں کو مسیح میں سلام کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے المسیح شفاعت کنندہ۔ اب شفاعت کنندہ کے معنی کیا ہیں؟ شفاعت کنندہ کا مفہوم کیا ہے؟ شفاعت کنندہ کا مطلب ہے وہ جو گناہگاروں کی معافی کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرے یا سفارش کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کون سا ایسا نبی ہے، کون سا ایسا پیغمبر ہے، کون سا ایسا رسول ہے، کون سا ایسا ولی ہے، کون سا ایسا مجدد ہے، کون سا ایسا محدث ہے، کون سا ایسا پیر ہے، کون سا ایسا فقیر ہے جو اللہ تبارک و تعالی یا خدا کی جناب میں کھڑا ہو اور امت کے لیے کہے کہ امت کو معاف کر کیونکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے۔ تو جناب، جب ہم اس پوری تعلیم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخصیت وہ ہو سکتی ہے جو خدا کی جناب میں جائے اور جا کر کہے کہ جی سارے لوگوں کو معاف کر۔ وہ ایک ہی شخصیت ہو سکتی ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جس کی زندگی کے اندر خود گناہ نہ پایا جاتا ہو، جو اس لائق ہو کہ وہ گنہگاروں کی شفاعت کر سکے۔ اب سوال یہاں ایک اور پیدا ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے کہ بنی نوع انسان کی گناہوں کی سفارش کی جائے یا شفاعت کی جائے؟ پہلی بات، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ خدا کے آئین، خدا کے قوانین، خدا کی شریعت کی پامالی کی ہے اور اس کو توڑا ہے، اور ہر روز خدا کے دیے ہوئے قوانین کو ببانگ دخل پامال کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ گناہ جہاں بھی ہے موت پیدا کرتا ہے۔ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور اب گناہ جو ہے اس کی پہچان کون کرواتا ہے؟ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے شریعت گناہ کی پہچان کرواتی ہے اور انسان شریعت کو ہی توڑتا ہے۔ جو گناہ کی پہچان کرواتی ہے انسان کو، انسان اسی کی پامالی کرتا ہے، اسی کو توڑتا ہے۔ اور جب انسان شریعت کو توڑتا ہے تو گناہ کرتا ہے، تو گناہ انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے، دوزخ کے اندر لے جاتی ہے۔ اس لیے بنی نوع انسان کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو خدا کی جناب میں جائے اور کہے جناب اس کی میں شفاعت کرتا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کے گناہ معاف کر دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کو معاف کر کے جہنم کے اندر سے نکال اور جنت الفردوس کے اندر لے جا۔ جتنے بھی آج دنیا کے اندر مذاہب ہیں، جتنی بھی آج دنیا کے اندر قومیں ہیں، جتنے بھی آج قبیلے ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، تمام تر یہی دعوے دار ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول، ہمارا ولی، ہمارا رہبر رہنما، ہماری کتاب ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے گی اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت کرے گی۔ اگر ایسا ہے تو کون سا ایسا نبی ہے جو اللہ کی جناب میں کھڑا ہو سکے؟ میں یہاں پر 4 خوبیاں اس نبی، اس پیغمبر، اس رسول کی پیش کرنا چاہتا ہوں، یا اس شخصیت کی 4 خوبیاں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، وہی اپنی قوم کو یا اپنے لوگوں کو جہنم کے اندر جانے نہیں دے گا بلکہ جنت کے اندر، خدا کی بادشاہت کے اندر، فردوس کے اندر لے جائے گا۔ پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ بے الزام، بے گناہ ہو۔ دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے بالکل قریب ہو، قربت میں ہو۔ تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ گنہگاروں سے محبت کرتا ہو۔ چوتھی خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مردوں اور زندوں دونوں کی شفاعت کر سکے۔ یہ 4 خوبیاں اس کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ اب آئیے کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیا انبیاء و مرسلین، کیا نبی، پیغمبر، رسول اس قابل ہے کہ وہ خدا کی جناب میں انسان کی شفاعت کر سکے؟
عہد عتیق میں سے حزقیل نبی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں 14ویں آیت تک آپ سبوں کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور معزز ناظرین نہایت سنجیدگی سے اسے سماعت فرمائیے۔ کتاب خدا میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گنہگار ہوا اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا عصا توڑ ڈالوں اور اس میں قحط بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں، تو اگرچہ یہ 3 شخص نوح اور دانیل اور ایوب اس میں موجود ہوں، تو بھی خداوند فرماتا ہے وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی جان بچائیں گے۔ صحائف الانبیاء اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی امت نے، کسی شخص کے شخصیت نے، کسی خاندان نے رب العزت کا گناہ کیا، رب المشرقین و رب المغربین کا گناہ کیا، تو لکھا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں اس کو چھوڑ دو، تو میں نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں سنوں گا، وہ فقط اپنی جان بچائیں گے۔ اگر دانیل علیہ السلام یا دانیل نبی میرے سامنے کھڑا ہو تو میں دانیل نبی کی بات کو بھی نہیں سنوں گا، اور اگر ایوب نبی جو راست باز ہے، مرد خدا ہے، وہ میرے سامنے کھڑا ہو اور کہے کہ جناب اس شخص کو چھوڑ دو، اس کے گناہ معاف کر دو، اس کو بری کر دو، تو میں ایوب کی بھی نہیں سنوں گا۔ پھر عہد عتیق میں یرمیہ نبی کی کتاب 15ویں باب کی پہلی آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، تب خداوند نے مجھے فرمایا اگرچہ موسیٰ اور سیموئیل میرے حضور کھڑے ہوں تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرح متوجہ نہ ہوگا۔ دیکھ لیجئے یہاں کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے، جناب موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، لکھا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آئے اور کہے جناب ان کے گناہ معاف ہو جائیں، امت کے گناہ بخشے جائیں، تو میں کلیم اللہ کی، موسیٰ کی بھی نہیں سنوں گا۔ موسیٰ فقط اپنی جان اپنے کاموں کے سبب سے بچا لے گا۔ اگر سیموئیل نبی ہو میں ان کی بھی نہیں سنوں گا۔ یہاں معزز خواتین و حضرات، میں آپ کی توجہ قرآن پاک کی طرف لگانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر 113ویں آیت کے اندر آیا کریمہ نازل ہوتی ہے، اور یہاں پر یوں مرقوم ہے، اس کا ترجمہ میں آپ سبوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر قرآن مجید میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت، اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ اہل اسلام جس پر دوزخ واجب ہو گئی ہے اس کے لیے وہ شفاعت نہ کریں، ان پر لازم ہی نہیں ہے، اور آخری بات لکھی ہے کہ وہ اپنے قربت داروں کے لیے بھی شفاعت نہ کریں، بخشش نہ مانگیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء و مرسلین انسان کو جنت الفردوس میں نہیں لے جا سکتے، انسان کو، قوموں کو، قبیلوں کو نبی جنت الفردوس میں نہیں لے جا سکتے۔ تو سوال یہاں پھر دوبارہ وہی ابھرتا ہے، تو پھر کون ایسی شخصیت ہے جو ان امت کو، لوگوں کو خدا کی پاک بارگاہ میں لے جائے؟ تو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس شخص کے اندر 4 خوبیاں ہونا چاہیے کہ وہ بے گناہ ہو۔ پہلی خوبی، دنیا کا مطالعہ کرنے سے، مذاہب کا مطالعہ کرنے سے میری نظر انجیل منورہ پر ٹکتی ہے، اور اس آیت پر جہاں جناب مسیح یہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جو یہ کہتی ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ کوئی ہے جو میرے اوپر الزام لائے، کوئی ہے جو میرے اندر گناہ ثابت کرے، کوئی ہے جو میری وراثت کے اندر، میراث کے اندر، تخم کے اندر گناہ ثابت کرے؟ تو ساری کی ساری دنیا خاموش ہے، نہ کسی نے گناہ ثابت کیا، نہ کوئی کرے گا۔ دوسری بات کہ وہ شخص خدا کے قریب ہو۔ خداوند یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جس نے قوموں اور قبیلوں کے سامنے آ کر کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں،
اتنی قربت ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور باپ بھی فرماتے ہیں اے پسرے من تو شدم تو من شدے، من تن شدم تو جا شدے، تا کس لگو بادس من دی گرم تو دی گری۔ اے پسرے من، تو مجھ میں ہے، میں تجھ میں ہوں، اور تو میرے اندر ہے اور میں تیرے اندر ہوں، تاکہ آج کے بعد یہ کوئی کہنے کی جرت نہ کرے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ اس لیے جناب مسیح نے فرمایا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ اور پھر تیسری خاصیت، تیسری بڑی کوالٹی کہ وہ گنہگاروں سے پیار کرتا ہو۔ اور جناب مسیح نے اس دنیا میں آ کر کہا بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔